میرے معزز و مکرم اساتذہ کرام، تشریف فرما مہمانان اعظام، علماء دین، تمام سامعین حضرات، آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 180 کروڑ ہے، یعنی دنیا کا ہر چوتھا شخص مسلمان ہے۔ لگ بھگ 58 ممالک دنیا کے ایسے ہیں جن کے حکمراں اور تاجدار مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہمارا نہ کوئی اہمیت ہے نہ ہمارا کوئی وزن ہے۔ جس کا جب بھی جی چاہے ہمارے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، ہم صرف احتجاج کر سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگر مسلمان آج ایک احتجاجی قوم بن کر رہ گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے اس ذبوحالی، تنزلی اور اس زوال کا سبب کیا ہے؟ پہلے تو مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ مامون الرشید اعظم جب قیصر قسطنطنیہ کو خط لکھتا تھا تو یوں لکھتا تھا: کلب الروم، اے روم کے کتے، اے ڈاگ آف روما۔ یہ عظمت تھی مسلمانوں کی۔ ایسا کیوں ہوا؟ تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے، تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے، اتنے ہوئے ذلیل کہ جوتوں میں آ گئے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ کیا اسباب ہے عروج سے زوال کی طرف جانے کا؟ معزز حاضرین، بغداد رؤوس البلاد کہلاتا تھا۔ ملک شام، ملک یمن، بیت المقدس، ان ساری سرزمینوں پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، اور وہ دور 6 صدی ہجری کے بعد کا دور تھا۔ وہ دور نواز سرکار کا دور تھا، شہاب الدین عمر سہروردی کا دور تھا، اس طرح بڑے بڑے بزرگوں کا دور تھا۔ لیکن جب یہ اسلاف پردہ فرما گئے تو پھر قوم کے اندر شراب و شباب، شراب و حسن، یہ دونوں چیزیں آ گئی۔ ایک مسلم بادشاہ کے حرم میں 300 عیسائی لڑکیاں رہنے لگی۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عیسائی اور یہود کا یہ مشن ہے کہ وہ اپنی مذہبی برتری کے لیے، بلکہ مذہب کا تو وہ صرف نام استعمال کرتے ہیں، ان کا مذہب تو رہا ہی نہیں۔ جو مذہب جناب عیسیٰ لے کر آئے تھے، اب وہ مذہب عیسائیوں کے پاس نہیں ہے۔ جو مذہب جناب موسیٰ لے کر آئے تھے، اب وہ مذہب یہودیوں کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ مذہب عیسیٰ کیا ہے؟ صاحب معارج لکھتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ خطاب کر رہے تھے، اور خطاب کرتے کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ میں جانے والا ہوں اور احمد آنے والے ہیں۔ کسی نے اٹھ کر کے سوال کیا: یا عیسیٰ، جو احمد آئے گا وہ آپ کے برابر کا ہوگا یا آپ سے کم درجے کا ہوگا یا آپ سے افضل ہوگا؟ جناب عیسیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تو برابری نیچا اور اونچا کی بات کرتا ہے؟ محمد کی عظمت بس اتنا تو سمجھ لے کہ یہ عیسیٰ تمنا کر رہا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ، زندگی میں صرف ایک مرتبہ مجھے محمد کے جوتوں کے تسمہ باندھنے کا موقع مل جائے، عیسیٰ کی مقدر ہو جائے۔ کسی نے فرمایا کہ میرے نبی کی تو شان یہ ہے کہ مصطفیٰ جدھر جدھر بھی گئے کرم ہی کرم کرتے گئے۔ کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ ارے مصطفیٰ جدھر جدھر بھی گئے کرم ہی کرم کرتے گئے۔ کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ ارے مصطفیٰ جدھر جدھر بھی گئے راستے نکھر نکھر گئے۔ ارے راستے خود بتا رہے ہیں کہ مصطفیٰ ادھر ادھر گئے۔ یہ مقام جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اے مصطفیٰ کے دیوانوں، اگر عیسائیوں کے پاس یہ مذہب موجود ہوتا جو جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں تو وہ مسلمانوں پر کبھی تلوار نہ اٹھاتے، بم کے دھماکے کر کے عراق کو قبرستان میں نہ بدلتے، ملک شام کی تباہی نہ ہوتی۔ لیکن ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہاتھوں میں شراب کے پیالے آ جاتے ہیں تو تباہی ہوتی ہے، کیونکہ میرا اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے۔ اس کی شان بے نیازی سے پناہ مانگو۔ جب اللہ کے بندے اللہ کے قانون کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں تو پھر اللہ ان پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہے۔ ایک مسلم بادشاہ کے حرم میں 300 عیسائی لڑکیاں،
और ईसाइयों ने तो अपनी हसीन लड़कियों को बेदरेग इस्तेमाल किया। मुस्लिम जवानों को, बादशाहों को, हुक्मरानों को अय्याश और आवारा बनाने के लिए, और आज भी उम्मत मुस्लिमा के जवानों को अय्याशी की तरफ ले जाने के लिए, फहाशी और बदकारी की तरफ ले जाने के लिए बर्थडे, प्रपोज डे, किस डे, वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप डे जैसे गंदे और गलीज त्योहारों के नाम पर अय्याशी के मौके फराहम किए जाते हैं, फहाशी और बदकारी के मौके फराहम किए जाते हैं। इसलिए कि जो गुनाह की लज्जत एक मर्तबा चखेगा तो फिर शैतान गुनाह को इतना लजीज बना के पेश करता है कि फिर वो उस दलदल में डूब जाएगा। गुनाह उस दलदल का नाम है कि एक कदम तुम बढ़ाओगे तो दूसरा कदम खुद बढ़ेगा। तो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक मर्तबा शराब पिलाएंगे साल की पहले शब में तो फिर जिंदगी भर शराब पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मर्तबा जिना की तरफ ले जाएंगे तो दूसरी बार जिना की तरफ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हुआ, जब एक एक मुस्लिम बादशाह के हरम में 300 ईसाई लड़कियां रहने लगी तो अल्लाह ने उन पर हलाकू खान को मुसल्लत कर दिया। हजरत अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हलाकू खान की फौज का हाल ऐसा था कि जब वो चले तो जैसे पहाड़ चले आ रहे हैं, और उन्होंने मुस्लिम हुक्मरानों को चींटियों की तरह कुचल दिया। इसलिए कि जो कौम अय्याश हो जाती है वो कौम बुज़दिल हो जाती है, फिर तबाह व बर्बाद हो जाती है। जिनको बाल सवेरने से फुर्सत नहीं हो, जिनको मेकअप करने से फुर्सत नहीं हो, वो उम्मत की बिखरी हुई जुल्फों को नाखून तदबीर से कैसे संवारेंगे? जिनको खुद अपनी फिक्र और किसी की फिक्र ना। और आज उम्मत मुस्लिमा के जवानों को इस मंजिल पर पहुंचा दिया गया कि वो नुक्कड़ पर बैठकर गेम खेलते रहते हैं। हालांकि गेम खेलना भी गुनाह है। गेम में तो कोई तस्वीर नहीं होती, गेम में तो कोई फहाशी और बदकारी नहीं होती, लेकिन गेम खेलने से वक्त जाया होता है, और जो कौम वक्त जाया करती है वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। मुस्तफा के गुलामों, इंटरनेट पर रात 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, बल्कि पूरी रात चेहरे पे चादर डालकर जो लोग जिना के मनाजिर देखते हैं वो कौन है? वो मुस्लिम नौजवान है। 4-6 लड़के मिलकर के एक जगह वाईफाई लगा लेते हैं और पूरी रात गुनाहों के अंदर डूबे रहते हैं। मुस्लिम जवान वो नहीं जो गुनाहों के अंदर रातों को गुजार दे। आओ, मुस्लिम जवानों की जवानी क्या थी? अल्लाह अकबर। खालिद बिन वलीद की जवानी देखो, मोहम्मद बिन कासिम की जवानी देखो, तारिक बिन ज़ियाद की जवानी देखो, कैसे वो जवान थे जिनकी रातें मुसल्ले पर गुजरती आंसू बहाते हुए और दिन उम्मत की रहनुमाई में गुजरता। लेकिन यहाँ तो शराब व शबाब के सिवा कोई बात ही नहीं, फिल्मों के सिवा, गाने बजाने के सिवा कोई बात ही नहीं। ऐ मोहम्मद के गुलामों, जो कौम तबाही के दहाने पर पहुंच गई हो, क्या वो कौम अब भी शराब में, जिना में, फिल्मों में, लतीफे में, गाने बजाने में डूब जाएगी? क्या वो कौम अब भी बर्थडे पार्टी मनाएगी, फ्रेंडशिप डे मनाएगी, किस डे मनाएगी, वैलेंटाइन डे मनाएगी? नाउजुबिल्लाह। गौर तो करो। और ये मत समझना कि हिंदुस्तान में रहकर जो तुम 3-3 मर्तबा पेट भर के खाना खा रहे हो, नरम गद्दे पे जो तुम रातें गुजर रहे हो, ऐसा मत समझना कि ये दिन हमेशा रहेंगे। गुनाह करने वालों को बहुत दिन तक आराम की जिंदगी नहीं मिलती। अल्लाह तबारक व तआला मुजरिमों को बहुत दिन तक मोहलत नहीं देता, फिर मेरा अल्लाह खुफिया तदबीर करता है। तुम्हें पता है, गुनाह करने वालों को सिर्फ हलाक नहीं किया जाता, बल्कि जो लोग गुनाहगारों का सुहबत में रहते हैं अल्लाह उनको भी हलाक कर देता है। मेरे नबी ने फरमाया कि अगर तूफान नूह से कोई बच सकता था, वो अल्लाह ने जो अज़ाब भेजा था कौम नूह पर, वो तूफान, कि अगर तूफान नूह से कोई बच सकता था तो एक 6 महीने का बच्चा बच सकता था। एक 6 महीने का बच्चा था जो अपनी पापी मुशरिका और नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने वाली माँ की गोद में था। जब तूफान आया तो जमीन से पानी निकला, आसमानों से पानी बरसा, यहाँ तक कि जो जलते हुए तन्नूर थे उससे भी पानी निकलने लगा। और उस अजाब के अंदर नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी डूब गई, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी डूब गई, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी डूब गया।
غور تو کرے کس بلا کے مئے سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ اگر نوح علیہ السلام کی بیوی اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کرے تو اللہ اس کو بھی عذاب میں غرق کر دے۔ ہم آخر کون سی سرخاب کے پر لے کر آئے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا؟ ہم جو کریں ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ ہم خواجہ کے دامن پکڑے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ ہم امت محمدیہ ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ سنو، امت محمدیہ پر اجتماعی عذاب تو نہیں آ سکتا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ میری امتی کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ جب یہ ساری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی تو یہ ہلاک بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن اجتماعی عذاب تو نہیں آ سکتا، انفرادی عذاب آ سکتا ہے۔ تم گناہ کرو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے، تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر طوفان نوح سے کوئی بچ سکتا تھا تو ایک 6 مہینے کا بچہ بچ سکتا تھا، وہ بھی نہیں بچا، مر گیا پانی میں ڈوب کر۔ شارحین فرماتے ہیں کہ اس بچے کا کیا قصور تھا، وہ کیوں ڈوب گیا، اس کے ڈوبنے کی وجہ کیا تھی؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ وہ بچہ تو بے قصور تھا، لیکن جس کے سر پہ وہ بیٹھا تھا وہ سر قصوروار تھا، وہ سر مجرم تھا، وہ سر گنہگار تھا۔ گنہگار کے وجود سے اس کا جسم لگا ہوا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو بھی عذاب میں غرق کر دیا۔ ایک 6 مہینے کا بچہ جو اس کی ماں کی گود میں ہو، اللہ اس کو بھی عذاب میں غرق کر دیتا ہے۔ ہم تو کن جرائم کی طرف جا رہے ہیں، جن جرائم کو، بلکہ جس جرم کو میرے آقا نے ام الخبائث کہا۔ تمہیں پتا میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھ سے بیان کیا کہ میری عزت و جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم کہ اے محبوب، تیرا کوئی امتی جتنی مقدار میں شراب پیے گا میں اتنی ہی مقدار میں اس کو جہنمیوں کا پیپ پلاؤں گا اور اس پر جنت کی خوشبو تک حرام کر دوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ رحمتیں تمام کہہ رہا ہے جو پوری رات جاگ کر امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اپنے رسولوں کے حکموں کی مخالفت کریں۔ کتنے شاندار آیت کریمہ ہے، سورہ نور کی آیت ہے وہ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اپنے رسولوں کے حکموں کی مخالفت کریں۔ اور جانتے ہیں فتنہ کی تفسیر کیا کی ہے جعفر ابن محمد نے؟ سلطان جائر یسلط علیہم، ظالم حکمراں ان پر مسلط کر دیا جائے گا۔ ہم نے رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کی تو کیسے حکمراں ہمارے سروں کے اوپر بٹھا دیے گئے۔ ظالم ہے وہ ہمارے ساتھ جس طرح چاہے سلوک کرے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارے گھروں میں گھس جائیں گے، وہ ہماری عزت پر حملہ کر دیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ظالم ہے وہ۔ اور عذاب العلیم، عذاب القتل، یہ تو تفسیر ہے اس آیت کریمہ کی۔ عذاب القتل، وہ جہاں پائیں گے تم کو ٹھوک دیں گے، جہاں پائیں گے تم کو ٹھوک دیں گے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ظالم ہے وہ۔ اور آج یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ لہذا اس عذاب سے اور اس فتنے سے نجات پانے کے لیے ہر امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دینی تعلیم، اسلامی مزاج اور شریعت مطہرہ کے رنگ میں ڈھل کر خود کی اور اپنے متعلقین کی اس عذاب سے بچنے کے سامان فراہم کر لیں۔ اور ہر والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، دینی تعلیم سکھلائے، دینی تہذیب سکھلائے اور ایسے اداروں میں تعلیم دلوائے جہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تہذیب بھی سکھلائی جاتی ہو اور اچھی تربیت بھی کی جاتی ہو۔ اور ان نوجوان بھائیوں سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یعنی جب تم کسی برے کام کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو۔ اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان فتنوں کے ازالے کے سلسلے میں کہیں طاقت استعمال کرنے کی ضرورت پڑے تو اس سے بھی پیچھے نہ ہٹے۔ اور آخر میں ہم سب کو پختہ عزم کرنا ہوگا کہ ہم خود ان فتنوں سے بچیں گے اور جہاں تک ہو سکے دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔